اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورہ النازعات کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورہ کی آیت نمبر 30 تک اس کی تفسیر سے آشنائی کا شرف حاصل کیا۔ آج کے درس کا آغاز ہم آیت نمبر 31 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى۔ ارشاد خداوندی ہے، اخرج منها ماءها ومرعاها، میں نے زمین سے پانی کو نکالا، ومرعاها، اور اس کو جو چراگاہ بنایا، یعنی اس سے گھاس اگائی، دیگر سبزیجات یا میوے درخت میں نے زمین سے اگائے۔ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ خداوند عالم ان افراد کو جواب دے رہا تھا کہ جن افراد کا یہ کہنا تھا کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اللہ ہمیں کیسے دوبارہ اٹھائے گا۔ ان افراد کو جواب دیتے ہوئے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، آسمانوں کی تخلیق اور یہ کائنات میں نظم و نسق جو قائم ہے، تمہاری تخلیق سے تم کو دوبارہ اٹھائے جانے سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی تم کو میں دوبارہ زندہ کروں، تم کو دوبارہ اٹھاؤں، تمہاری بوسیدہ ہڈیوں سے تمہیں پھر سے ایک نیا انسان بناؤں، یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ آسمانوں کی تخلیق، آسمان میں نظم و نسق، کائنات کی تخلیق، زمین کی تخلیق، زمین پر جو موجودات پائے جاتے ہیں ان کی تخلیق، اور پوری کائنات میں زمین سے لے کر تمام آسمانوں تک ایک نظم و نسق جو قائم ہے، وہ ایک عجیب و غریب نظم و نسق قائم ہے۔ یہ زیادہ پیچیدہ، زیادہ سخت ہے تمہاری تخلیق سے، تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے سے۔ اسی حوالے سے خداوند عالم نے جو کائنات میں اپنی تخلیق کی کار فرمائی انجام دی، اس کے حوالے سے گفتگو تھی کہ جس میں آسمان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، دن و روز کے حوالے سے گفتگو ہوئی، پھر زمین کی تخلیق کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کل۔ تو آج ہماری گفتگو جو ہے اسی کا ادامہ ہے، اسی کا وہی بیان جاری ہے کہ اخرج منها ماءها ومرعاها، جب زمین کو اللہ نے پھیلایا تو زمین کو پھیلانے کے بعد جو پانی ابھی موجود تھا وہ زمین کے اندر چلا گیا۔ اب زمین کی سطح اوپر ابھر کر آئی، جب زمین کو پھیلایا گیا، پھر اللہ نے زمین سے اخرج منها ماءها، زمین سے پانی نکالا۔ یعنی پانی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے چشمے جاری کیے، نہریں جاری کی، تاکہ انسانیت، تمام بشریت اور تمام موجودات جو روئے زمین پر موجود ہیں اور تا قیام قیامت خلق ہوتے رہیں گے، وہ تمام موجودات اس پانی سے نہر کی شکل میں، چشمے کی شکل میں، دریا کی شکل میں فیض یاب ہوتے رہیں۔ ومرعاها، اور اسی زمین سے میں نے سبزیجات اگائی،
گھاس اگائی، درخت اگائے اور طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے پھلدار درخت میں نے جو ہے اگائے، نکالے زمین سے۔ والجبال ارساہا، پھر زمین کو گسترش دینے کے بعد، زمین پر یہ تمام نعمتیں خلق کرنے کے بعد، زمین سے پانی کو جاری کرنے کے بعد، چشمے کی شکل میں ہو یا نہر کی شکل میں ہو، یہ تمام امور انجام پانے کے بعد ارشاد خداوندی ہے والجبال ارساہا، پھر میں نے پہاڑوں کو خلق کیا، پہاڑوں کو زمین پر استوار کیا، پہاڑوں کو زمین میں ثابت کیا، پہاڑوں کو میں نے کیل کی عنوان سے، میخ کے عنوان سے زمین پر گاڑا، کیونکہ اگر پہاڑ کو اللہ خلق نہ کرتا تو زمین ایک جگہ ٹھہری نہ رہتی۔ جس طرح سے ہم کیلوں کے ذریعے کسی ایک پردے کو یا کسی ایک شامیانے کو کہیں ایک جگہ مستقل روکے رکھتے ہیں تاکہ وہ ہلے نہ، تاکہ ہوا ان کو اڑا نہ لے جائے، اسی اعتبار سے پہاڑوں کا جو مقصد ہے خلق ہونے کا، اور پہاڑ جو اپنا کام انجام دے رہے ہیں، اصل مقصد بہت سے فوائد جو ہے پہاڑ کی تخلیق میں موجود ہے، لیکن جس میں سب سے اہم اور بڑا فائدہ اور مقصد یہ ہے پہاڑوں کی تخلیق کا کہ پہاڑوں کو زمین پر میخ کے عنوان سے گاڑا گیا کہ تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہلے نہ، اپنی جگہ استوار اور ثابت رہے۔ ارشاد خداوندی ہے والجبال ارساہا، اور میں نے پہاڑوں کو ثابت اور محکم کیا زمین کے اوپر تاکہ زمین میں ٹھہراؤ باقی رہے، زمین اپنی جگہ باقی رہے، کیونکہ زمین میں ایک طرح کے تحولات وجود میں آتے ہیں، زمین کے اوپر وجود میں آتے ہیں، زمین کے اندر وجود میں آتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ زمین پہ موجود نہ ہو تو زمین میں استقرار نہ پایا جائے، زمین میں ایک ثبات نہ پایا جائے، بلکہ زمین اس طرح سے ہلے کہ روئے زمین پر تمام موجودات کی زندگی مشکل ہو جائے، لیکن زمین کو روکے رکھا اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے۔ متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ تمام نعمتیں جو اللہ نے دریا جاری کیے، نہریں جاری کی، چشمے جاری کیے، پہاڑوں کو خلق کیا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمام نعمتیں جو زمین و آسمان میں خلق کی ہیں خداوند عالم نے، پہلے مرحلے میں متاعا لکم انسان کے لیے اللہ نے خلق کیا، تمام نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے خلق کی، تمام کائنات کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے خلق کیا، لیکن خود انسان کو اللہ نے اپنے لیے خلق کیا۔ متاعا لکم، یہ تمام نعمتیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے خلق کی، بشریت کو خطاب ہے، تمام انسانیت کو یہ خطاب ہے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ تمہارے چہار پایان کے لیے بھی خلق کی ہے، تمہارے حیوانات کے لیے بھی خلق کی ہے، یہ گھاس کی شکل میں، یہ درخت کی شکل میں، یہ طرح طرح کے پودوں کی شکل میں جو زمین کے اوپر ان حیوانات کی غذا پائی جاتی ہے وہ اللہ نے خلق کی ہے، اور خاص ان حیوانات کے لیے خلق کی ہے تاکہ یہ اس سے اپنی غذا فراہم کریں اور ان کی زندگی رواں دواں رہے۔ پھر ارشاد خداوندی ہے آیت نمبر 24 میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، اور جب ایک بڑی آزمائش آئے گی، تامہ سے مراد جو ہے قیامت ہے، لفظی معنی تامہ کا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا